مانیں گے اگر مان گیا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے. یہ تھوڑی زندگی ہے, یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت. چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن, یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. اللہ کی غفلت موت ہے. اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو. پھر یہ دنیا نہیں ہے. تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا. بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے. یہ تھوڑا وقت ہے. زندگی ٹوٹ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. تو ایک بزرگ تھے, فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے ہے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں, تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا. اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ, او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, ہو سکتا ہے کل دو آنے مہنگا ہو جائے. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, آج نہیں بکری ہوئی, کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے, آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا, ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ, آؤ میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے اور اس کے بدلے میں درہم, دینار, غلہ, پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں, سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے, تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی, آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ سانسوں کی گنتی سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے, 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد 0 پہ آ جاتی ہے, اور جب 0 پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا. اللہ اکبر, یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں. اور جب 0 پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے. پھر کوئی روک نہیں پائے گا, کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آ کے. اس سے رستگارا نہیں, اس سے چھٹکارا نہیں. اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. موت تمہیں پکڑ لیتی ہے, موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا. لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی ہے, موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لے دیتی, ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہے. تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے, موت سے تو بھاگ نہیں سکتے, فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے. پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے, جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا, موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سراہنے بیٹھی ہیں اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن نہ ہو, ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھیں. آپ نے پلٹ کے کہا کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں تو یہ کہنا بنتا ہے میرا. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو وا تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ. کہو مبارک ہو میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر موت تحفہ بن جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے, رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے, اور کبھی ایسا ہوا ہے
کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل، خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبض روح کے لیے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں۔ واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے۔ تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے، اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے چین ہو گئی، کہا دیر نہ کر، جلدی جلدی قبض کر لے۔ تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہیں۔ اللہ اکبر، اختیار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مالک میں تیرے حضور آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ جہاں بھی پھر وہ جہاں بھی بندہ مومن کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جہاں بھی قید خانہ اور وہ جہاں بھی اذیتوں سے بھرا ہوا۔ آئیے جو مختصر زندگی اللہ نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے مطابق بسر کرنے کا عزم مصمم کریں۔